بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ساتھ خوش اخلاقی، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہے، اس کو تسلیم کرنا یہ سب سے پہلے یہ خوش اخلاقی کا مرحلہ ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ اللہ کے ساتھ بد اخلاق ہیں، کافر بھی ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو تسلیم کرنے کے بعد اگلی اللہ کے ساتھ خوش اخلاقی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اور حقوق ہیں، دو لفظوں کے اندر وہ موجود ہیں، یا وہ ربوبیت کے عنوان سے ہیں یا الوہیت کے عنوان سے ہیں۔ یہ ربوبیت اور الوہیت، یہ جس کو سمجھ آ جائے وہ آدمی اپنے عقیدے کا تحفظ کر لیتا ہے، شرکیات سے وہ نکل جاتا ہے، اور جس کو یہ الوہیت اور ربوبیت کی حقیقت ہی سمجھ نہ آئے، اس کی تفاصیل سے ہی وہ ناواقف ہے، وہ آدمی نادانستہ طور پہ بھی کئی طرح کی چھوٹے موٹے شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، میں ان دونوں چیزوں کو ایسے انداز سے وضاحت کروں گا، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ بہت آسانی سے یہ سمجھ بھی آ سکے، اور ہر مومن جو ہے سننے والا وہ اس کے ذریعے سے پھر جہاں جہاں انحراف آتا ہے، غلطی لگ سکتی ہے، اس کے لیے خاصی رہنمائی اس کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہو۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کی صفات ربوبیت کی ہیں اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ہر وہ کام وہ فعل جو اللہ کرتا ہے اس کو فعل ربوبیت کہتے ہیں۔ جو بھی کام اللہ کرتا ہے وہ ربوبیت کی صفت ہے، وہ ربوبیت کے افعال ہیں۔ یہ تو ربوبیت کا معاملہ کہ ایک فعل ہے، کام ہے، کرتا اللہ ہے وہ۔ مثال کے طور پہ اب میں کافی سارے مثالیں میں جو ہے وہ واضح بیان کر دوں گا تاکہ ایک یعنی بہت اچھی ایک سوچ فکر جو ہے نا وہ بن جائے ربوبیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ربوبیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کائنات کو تخلیق کرنا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی 54 نمبر آیت میں بیان فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، یہ رب بھی ساتھ کہا، جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا یہ فعل ہے اور یہ ربوبیت کا فعل ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتا چلوں، اب اس کو جو بندہ یہ کہے، جو اس کا انکاری ہو کہ اللہ نے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ کافر بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے۔
جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ساتھ فلاں فلاں نے اللہ کی مدد کی تھی یا ان کا بھی عمل دخل ہے، یہ اللہ کے ساتھ بد اخلاق بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اور جس نے اس کو ایسے ہی تسلیم کیا کہ ہاں ٹھیک ہے زمین و آسمان کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ خوش اخلاق بھی ہے اور یہ موحد بھی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو بھائیوں اچھی طرح سمجھتے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یعنی یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ آگے چلیے، رات دن اور سورج چاند کا نظام ہے، کہ میں جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کے افعال ہیں وہ بڑے بڑے جو اس کے عنوان ہیں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ اب رات دن کا نظام ہے، سورج چاند کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فالق الاصباح، صبح کو وہی جو ہے وہ بناتا ہے، وجعل اللیل سکنا، رات کو اس نے سکون بنا دیا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو بھی اس نے بنا دیا حساب کتاب سیٹ کرنے کے لیے۔ تو اب اس بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ اللہ کے فعل نہیں ہے، رات دن کا بنانا سورج چاند کا بنانا یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ کافر بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ نہیں دن رات اور شمس و قمر کے نظام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی حصہ اور عمل دخل ہے، تو یہ بد اخلاق بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اور جو یہ کہے کہ ہاں یہ اللہ کا ہی کام ہے، یہ میرے اللہ نے ہی بنایا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ معاون نہیں تھا، اس نے اپنی مرضی اور حکمت سے بنایا ہے، یہ موحد بھی ہے اور خوش اخلاق بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ معاملات ہیں ہمارے کہ ہم یا اللہ کے حق میں کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے یا خوش اخلاق ہوں گے یا بد اخلاق ہوں گے۔ تو میں تو اخلاقیات کی وضاحت کر رہا ہوں نا، کہ جو اخلاق قیامت کے دن اثقل فی المیزان ہوگا وہ کون سا خوش اخلاقی ہے؟ کیا وہ خوش اخلاقی ہے جو عام چند جانوروں پہ جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیا یہ خوش اخلاقی ہے؟ نہیں بھائی، یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ شروع کہاں سے ہوگی؟ یہ شروع ہوگی اللہ کی ذات سے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہم خوش اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ تقاضے پورے کریں گے، ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، پھر اللہ کے ساتھ خوش اخلاق ہے۔ تو چلیے اب اسی طرح اللہ رب العالمین کا اور افعال ربوبیت اور کیا ہیں؟ فصلوں کا نظام ہے، آسمان سے پانی اتارنے کا نظام ہے، زمین سے چشمے نکالنے کا نظام ہے، یعنی فصلوں اور آب پاشی کا جتنا نظام دنیا پہ چل رہا ہے اس کے جو ہے وہ تخلیق کرنے والا، اس کو جو ہے نا وہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به نبات کل شیء، ساری فصلیں ہم نے اس سے جو ہے نا وہ اگائیں، سرسبز ہیں، اس سے جو ہے وہ دانے نکلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اور زیتون ہے، رمان ہے، اعناب ہے، یہ ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ سورہ نام کی 99 نمبر آیت میں بیان فرما دیا۔ اب بھائیو یہ سارے یہ فعل کیا ہیں؟ یہ افعال ربوبیت ہے، ان کو افعال ربوبیت کہیں گے کہ پانی اتارا، فصلیں اگائیں، پھل لگائے، سرسبزیاں ہوئیں، یہ اللہ کے فعل ہیں نا، تو یہ اللہ کے افعال ہیں، اس کو افعال ربوبیت کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی جو ہے نا اس کو ایسے ہی تسلیم کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کا ہی کام ہے، اللہ نے ہی یہ کام کیے ہیں، یہ موحد بھی ہے، یہ خوش اخلاق بھی ہے۔
اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ان سارے کاموں میں جو ہے نا فلاں کا بھی دخل ہے، فلاں کا بھی دخل ہے، یہ مشرک بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ بد اخلاق بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو جانچنے پرکھنے کے یہ اس کے افعال ہیں، اور یہ اس پہ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کائنات کی اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، جتنے چوپائے ہیں جاندار ہیں سارے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے، کوئی یمشی علی اربع 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بھی ایک افعال ربوبیت کا یہ ایک الگ جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک دائرہ ہے۔ اب جو آدمی جو ہے نا یہ کہے کہ ہاں ان سب کی تخلیق جو ہے نا وہ اللہ نے کی ہے، وہی اس کا خالق ہے، یہ فعل اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جس کا یہ ایمان ہے وہ موحد بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرائے وہ مشرک بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے، جو انکار کرے وہ کافر بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی مخلوق کے رزق کے معاملات ہیں، اس کے بارے میں جو افعال ربوبیت ہیں اس پہ بڑا جو ہے نا آدمی کو تبصر ہونا چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ سارا سسٹم ہے کہ جس کے تحت اللہ رب العالمین جو ہے اس نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا رزق ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اب یہ رزق کے معاملہ میں جو آدمی جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ہاں بالکل یہ سارا سسٹم نظام اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ رزق کے بارے میں جتنے بھی اللہ کے افعال ہیں وہ سارے افعال ربوبیت ہیں، وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور افعال ہیں اللہ رب العالمین کے جس کا ربوبیت سے تعلق ہے۔ اب جو سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا تو نہیں ملے گا، تھوڑا دے گا تھوڑا ملے گا، زیادہ دے گا تو زیادہ ہو جائے گا، نہیں تو نہیں مل سکتا، یہ موحد بھی ہے، یہ خوش اخلاق بھی ہے۔ اور جس نے کہا کہ نہیں رزق فلاں کے پاس جاؤ، فلاں بھی غوث ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، وہاں سے بھی ملتا ہے ادھر سے بھی ملتا ہے، جو اس چکر میں پڑ گیا یہ مشرک بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے، اللہ کے ساتھ بدتمیز ہے اور گستاخ ہے اللہ رب العالمین کا، اور جو ویسے ہی منکر ہے ان باتوں کا وہ کافر بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے۔ اسی طرح اولاد کے مسائل ہیں، یعنی میں یہ مختلف جو جن نظاموں کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ افعال ربوبیت آپ کو پتہ چلے کہ یہ ربوبیت کیا ہے، اس کے اندر توحید کیسے بنے گی، شرک کیسے بنے گا، کیونکہ توحید ربوبیت اور شرک فی الربوبیہ کے معاملات اسی لفظ کے ساتھ مختص ہیں۔ تو پہلے ان افعال کو سمجھیں گے، اس کی دائرہ کار سمجھ آئے گا تو تب پتہ چلے گا نا۔ اب اسی طرح اولاد کے جو ہے نا وہ مسائل، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو یہ سارا یہ افعال کس کے ہیں؟ اولاد دینا نہ دینا یہ افعال کس کے ہیں؟ یہ افعال ربوبیت ہیں، اور یہ اللہ کے افعال ہیں، اللہ یہ کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں جی بالکل اولاد اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا، یہ موحد بھی ہے اللہ کے ساتھ اور خوش اخلاق بھی ہے، اور جو کہے کہ نہیں فلاں ڈھیری سے بھی جو ہے نا وہ اولاد مل جاتی ہے، فلاں بھی جو ہے نا وہ بیٹا دیتا ہے، فلاں بھی جو ہے نا وہ دیتا ہے، یہ مشرک بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے۔ اور جس نے کہا کہ نہیں نہ اللہ ہے اور نہ کوئی دینے والا ہے، خود بخود ہوتا ہے، یہ بد اخلاق بھی ہے اور یہ کافر بھی ہے۔ یہ فرق ہے مومن، موحد، مشرک، کافر،
خوش اخلاق بد اخلاق، یہ درجات ہیں میرے بھائی. اب اللہ کے ساتھ ہم جو ہے نا سب کچھ بھلا کے زندگی بسر کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اسی طرح موت اور حیات زندگی کا مسئلہ ہے. موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. هو الذی یحیی و یمیت، وہی پیدا بھی کرتا ہے وہی مارتا بھی ہے. موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ افعال ربوبیت میں، یہ بندہ موحد بھی ہو گیا اور خوش اخلاق بھی ہو گیا. اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں فلاں بھی جو ہے نا وہ مارتا ہے، فلاں بھی جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، فلاں مرے ہوئوں کو واپس جو ہے وہ لے آتا ہے، روحیں چھین کے لے آتا ہے، نعوذ باللہ. کتنا کتنا کفر ہے اور بد اخلاقی ہے جو ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ اس نے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، لیکن کہے گا جب ٹائم آئے گا تو کہے گا. ایسے لوگوں سے پوچھے گا بھی، کہے گا بھی. تو بہرحال یہ اللہ کی صفتیں. اب کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کا عمل دخل مانے تو وہ مشرک بھی ہوا، وہ بد اخلاق بھی ہوا. اور جو ویسے ہی نہیں مانتا وہ کافر بھی ہو گیا، بد اخلاق بھی ہو گیا. اسی طرح بھائی جو قیامت کے معاملات ہیں، جنت دوزخ کے معاملات ہیں، حساب کتاب کے معاملات ہیں، حشر نشر کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے جو افعال اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں گمراہی ہے، جنت اللہ کی ہے، کس کو جانا ہے، کون حقدار ہے، کون جہنم میں جانے کا حقدار ہے. یہ سارے افعال جو ہیں یہ افعال ربوبیت کہلاتے ہیں. ان کو اگر ایسے ہی مانا جائے جیسے اس مالک کا فرمان ہے تو یہ توحید بھی ہو گئی اور خوش اخلاقی بھی ہو گئی. اور اگر اس میں کسی اور کا بھی، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ بیعتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی آگے ہم ذمہ دار ہیں، تم یہاں جو ہے نا وہ بس بیعت کرو. اب ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ خوش اخلاق ہے؟ نہیں بھائی، یہ بہت بڑی بد اخلاقی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی مشرک بھی ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں. اور اگر کوئی ویسے نہیں مانتا قیامت کے دن کو، نہ حشر نشر کو مانتا ہی نہیں ہے سرے سے، تو وہ کافر بھی ہے اور بد اخلاق بھی جو ہے وہ ہو گیا. تو بھائیو یہ اس طرح کے جو ہے جو معاملات ہیں، یعنی آخر میں دوبارہ ذرا وضاحت کر دوں اور آپ اچھی طرح سمجھے اس معاملے کو. جب تک یہ نہیں سمجھ آتا آپ توحید کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے. ہر وہ کام جو اللہ کرتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کرتا ہے، اللہ کے جو کام ہے ربوبیت کے، اس کائنات کو بنانے چلانے کے متعلقہ جتنے اللہ کے جو ہیں وہ کام ہیں اور افعال ہیں، یہ افعال ربوبیت ہیں، یہ اعمال اور صفات ربوبیت ہیں. اللہ رب العالمین کے ان صفات کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، اسی کے ساتھ ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے اور خوش اخلاقی بھی ہے. اس میں کسی اور کا عمل دخل ماننا یہ ربوبیت میں شرک بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے. اور اگر اس کا کلی طور پہ جزوی طور پہ انکار کر دیا جائے تو یہ کفر بھی ہے اور بد اخلاقی بھی ہے. تو بھائیو یہ ذرا مسئلہ ہے بڑا اہم، اس کو جو ہے نا وہ سمجھیں. جن لوگوں کی سمجھ ذرا اس میں پختہ نہیں ہوتی نا وہ بڑے قسم کا شرک کر جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے اور بڑا حیران، اور بڑے پڑھے لکھے موحد لوگوں سے یہ میں نے سنا ہے. ان سے کہا گیا جی جناب فلاں میرے بھائی دوست آئیے تشریف لائیے، کھانا کھائیے ہمارے ساتھ. نہیں جی نہیں، بس تسی کھاؤ جی، تہاڈا ہی دتا کھانے. بھائی شاید آپ بھائیوں میں سے بھی کسی نے سنا ہو یہ. ذرا اس بات پہ غور کرو کہ تہاڈا ہی دتا کھانے یہ کیا چیز ہے؟ کتنا بڑا شرک ہے اور کفر ہے یہ. لیکن اور جن سے میں نے سنا ہے وہ موحد ہیں، وہ مشرک نہیں ہے، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن یہ افعال ربوبیت میں اتنا تبصر ہی نہیں ہے، اتنا علم ہی نہیں ہے، اتنی گہرائی نہیں ہے، پختگی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں کہ جو سیدھا سیدھا شرک جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے
جتنا مجھ سے ہو پایا میں نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور آپ اس میں مزید سوچیں، ہر وقت سوچیں کہ اللہ کیا کرتا ہے. جو اللہ کرتا ہے اس میں نہ ہم کسی کو نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں، نہ اس میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. اگر انکار کریں گے تو کفر ہے، شریک ٹھہرائیں گے تو بد اخلاقی بھی ہو گئی اور شرک بھی ہو گیا، اور اسی کے ساتھ خاص مانیں گے توحید بھی ہو گئی اور خوش اخلاقی بھی ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے ساتھ خوش اخلاقی سے جو پیش آنے والے لوگ، توحید، ایمان اور خوش اخلاق لوگوں کی فہرست میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا شمار کرے اور ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے. تو اسی پہ اکتفا ہے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.